یہ ایسا خطرناک داؤ تھا جو کبھی خطا نہیں جاتا تھا، صرف موقع ملنا چاہیے۔ یہ داؤ سنگ ہی سے منسوب تھا اور اسی سے عمران نے اسے حاصل کیا تھا۔ نتیجتاً عمران کی حسب توقع رہا۔ وائٹ اسکارپن زمین پر پڑا ہاتھ پٹک رہا تھا۔ وہ نہ ہی بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی اٹھ سکتا تھا۔ وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ عمران نے کھڑے ہو کر ہاتھ جھاڑے اور پھر وائٹ لائن کی طرف بڑھا۔ ادھر وائٹ لائن اور بلیک زیرو ایک دوسرے کو اٹھا کر پٹک رہے تھے۔ عمران ابھی ان دونوں کے جنگ میں شامل نہ ہوا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پہلو میں دہکتا ہوا انگارہ گھس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ گولی شاید کسی نازک جگہ پر لگی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ دوسرے لمحے 3-4 آدمی اسے مختلف سمتوں سے ریوالور لیے اپنی طرف آتے دکھائی دیے اور پھر اس کے ڈوبتے ہوئے ذہن میں نے ایک اور دھماکے کی آواز سنی اور اس بار بلیک زیرو کو اس نے گرتے دیکھا۔ تم اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آخری آواز اسے وائٹ لائن کی یاد رہ گئی، جو شاید اس کے اپنے آدمی تھے جن کو اس نے واچ ٹرانسمیٹر پر ہی بلایا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں تاریکی چھا گئی۔ صفدر صدیقی کو اس کے فلیٹ پر چھوڑ کر اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ فلیٹ پر آتے ہی اس نے سب سے پہلے X2 کو کال کیا، لیکن وہاں X2 نے کال اٹینڈ نہ کی۔ شاید X2 موجود نہیں تھا۔ بہرحال اس نے کال آٹومیٹک سسٹم کے تحت ٹیپ کروا دی۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس نے جولیا کو کال کیا اور پھر جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ صفدر بول رہا ہوں جولیا، صفدر نے جواب دیا۔ اوہ صفدر، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تمہارے پیچھے صدیقی کو بھیجا مگر وہ بھی غائب ہو گیا، کیا چکر ہے؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ جولیا بخلاہٹ میں لگاتار سوال کرتی چلی گئی اور پھر صفدر نے جواب میں تمام تفصیل بتا دی۔ بہت لمبا چکر چل گیا، لیکن یہ کیس کیا ہے؟ مجھے تو کچھ علم نہیں، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں تو اتفاقاً ہی اس گروہ میں گھس گیا تھا۔ کسی تصویر کا سلسلہ ہے۔ 2 گروپ وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین اس تصویر کے لیے آپس میں ٹکرا گئے ہیں، لیکن وہ تصویر کیا ہے؟ آیا اس کی ہمارے لیے بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، صفدر نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ تصویر کی اہمیت کا مجھے صرف اتنا علم ہے کہ وہ بھی کیپٹن شکیل سے بات ہونے پر پتہ چلا تھا کہ یہ تصویر عمران کے لیے بے حد اہم ہے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں وائٹ اسکارپین کے پھندے میں پھنس گئے تھے جہاں سے عمران نے انہیں نجات دلائی۔ وہ وائٹ اسکارپین کے باس کو بے ہوش کر کے لا رہے تھے کہ گاڑی کا ٹائر برسٹ کر دیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ہوش دانش منزل میں آیا، لیکن وہ وائٹ اسکارپین غائب تھا۔ ادھر X2 اور عمران دونوں غائب ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، عجیب الجھا ہوا اور پیچیدہ کیس ہے۔ کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں ہے، جولیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے خیال میں وائٹ لائن کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جانا چاہیے، ہو سکتا ہے مزید کچھ حالات پتہ چل جائیں۔ صفدر نے تجویز پیش کی۔ اس کی فرض شناسی قابل داد تھی کہ ابھی وہ ان کے پھندے سے بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا تھا کہ پھر دوبارہ خود ہی جانے پر رضامند ہو گیا۔ لیکن تم تھکے ہوئے ہو، میں کیپٹن شکیل کو بھیج دیتی ہوں، وہ اب صحیح ہے، جولیا نے کہا۔ نہیں مس جولیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب کوئی کام کرنا ہے تو پھر تھکاوٹ کا اس میں کیا دخل؟ صفدر نے جواب دیا۔ لیکن میرے خیال میں کیپٹن شکیل کو بھی ساتھ لے جاؤ، کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، ایک سے بھلے 2، جبکہ ہمیں کیس کی نوعیت کا بھی علم نہیں ہے، جولیا نے جواب دیا۔ اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کیپٹن شکیل کو فون کر کے میرے فلائٹ پر آنے کا کہہ دیں، پھر ہم دونوں چل پڑیں گے، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کیپٹن شکیل کو بھیجتی ہوں، جولیا نے کہا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا، پھر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ نئی مہم پر جانے سے پہلے وہ غسل کر کے تازہ دم ہونا چاہتا تھا۔ بلیک زیرو کو پہلے ہوش آ گیا تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے تک تو وہ خالی ذہن ہو کر خلا میں دیکھتا رہا، پھر وہ چونک کر اٹھنے لگا، لیکن نقاہت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اس سے اٹھا نہ جا سکا۔ اسے چکر سے آنے لگے اور ذہن پر ایک بار پھر تاریکی چھانے لگی، لیکن اس نے سر جھٹک کر اور اپنی قوت ارادی بروے کار لاتے ہوئے اس تاریکی کے غبار کو ذہن سے جھٹکا اور پھر بڑی مشکل سے وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر عمران کی تھی، کیونکہ جب اسے گولی لگی تھی تو اس نے عمران کو گرتے دیکھ لیا تھا اور پھر اسے اپنے قریب ہی پڑا ہوا عمران بھی نظر آ گیا۔ اس سے اٹھ کر تو نہیں چلا گیا، لیکن وہ رینگتا ہوا عمران کے قریب پہنچ کر عمران کے پہلو کے قریب پہنچ گیا۔ عمران کے پہلو سے کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا اور ابھی تک خون رس رہا تھا۔ عمران کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ بلیک زیرو نے بے تابی سے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے قدرے اطمینان ہوا۔ نبض کو بے حد سست تھی، لیکن چل رہی تھی۔ اگر بر وقت عمران کو طبی امداد میسر ہو جائے تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ اتنا بلیک زیرو بھی جانتا تھا کہ عمران کی جان کتنی قیمتی ہے۔ سڑک نزدیک ہی تھی، اگر وہ سڑک تک پہنچ جائے تو مدد ملنے کی امید ہو سکتی تھی۔ وائٹ اسکارپین وہاں موجود نہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وائٹ لائن والے اسے ساتھ لے گئے ہیں
اور ان دونوں کو انہوں نے یوں لے جانے کی کوشش نہیں کی ہوگی کیونکہ یہیں پڑے پڑے ختم ہو جائیں گے۔ مفت میں کون لاشیں لاتا پھرے۔ بلیک زیرو تیزی سے رینگتا ہوا سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے بے حد نقاہت اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن عمران کی جان بچانے کی لگن نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ ہر قیمت پر عمران کی جان بچانا چاہتا تھا۔ بلیک زیرو تیزی سے رینگتا ہوا جلد ہی سڑک کے کنارے پر پہنچ گیا۔ یہ سڑک عموماً سنسان رہتی تھی، لیکن آج اس کی ویرانی بلیک زیرو کو بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کوئی امداد مل جائے، کیوں نہ کہ ہر گزرنے والا لمحہ عمران کو موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ پھر اسے دور سے ایک کار اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ بلیک زیرو اس کار کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ جلد ہی کار نزدیک آ گئی اور دوسرے لمحے بلیک زیرو کار کو پہچان چکا تھا۔ یہ کیپٹن شکیل کی کار تھی۔ بلیک زیرو نے سڑک سے اپنا آدھا جسم اٹھا کر کار کو روکنے کے لیے ہاتھ دیا اور پھر کار اس کے قریب آ کر رک گئی۔ کار رکتے ہی صفدر اور کیپٹن شکیل نیچے اتر آئے۔ وہ دونوں تیزی سے بلیک زیرو کی طرف بڑھے۔ کیا بات ہے مسٹر، صفدر نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا تو بلیک زیرو نے ایک فرضی کہانی اسے اس انداز میں سنا دی کہ اس کی شخصیت کا راز نہ کھلے۔ او، تم خود بھی کافی زخمی ہو، صفدر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اندر دیکھو کون ہے، میں انہیں سہارا دے کر کار میں بٹھاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس نے بلیک زیرو کو سہارا دے کر کار میں بٹھا دیا۔ ابھی وہ بلیک زیرو کو کار میں بٹھا کر فارغ نہیں ہوا تھا کہ اندر سے صفدر کی حیرت بھری چینخ سنائی دی تو کیپٹن شکیل تیزی سے مڑ کر دوڑتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ اور پھر جلد ہی کیپٹن شکیل اور صفدر عمران کو اٹھائے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ ان دونوں کے چہرے پر تشویش سے ستے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے عمران کو سیٹ پر لٹا دیا۔ بلیک زیرو سمٹ کر کونے میں ہو گیا۔ آپ کے چہرے بتلا رہے ہیں کہ یہ آدمی آپ کا واقف ہے، بلیک زیرو نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دوران کیپٹن شکیل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر صفدر بیٹھ گیا۔ ہاں، یہ ہمارا بہت قریبی دوست ہے، صفدر نے مختصر سا جواب دیا، اور پھر کیپٹن شکیل نے کار موڑی اور اسے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑانے لگا۔ آہستہ مسٹر، ہم دونوں کی حالت جھٹکے لگنے سے زیادہ خراب ہو جائے گی، بلیک زیرو نے کہا، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی اور پھر کار جلد ہی دانش منزل کے قریب پہنچ گئی۔ کیپٹن شکیل نے صفدر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ وہ اسے دانش منزل میں لے جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا دیا، شاید وہ پہلے اسے کسی ہسپتال میں پہنچاتے، لیکن عمران کی حالت نے انہیں دانش منزل تک پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں کار روک کر صفدر نے عمران کو کاندھے پر احتیاط سے لادا اور پھر کیپٹن شکیل نے بلیک زیرو کو سہارا دیا اور پھر وہ ان دونوں کو لیے ہوئے آپریشن روم میں آ گئے۔ بلیک زیرو وہاں پہنچتے ہی دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاید عمران کی جان بچانے کی امنگ نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ اب محفوظ جگہ پر پہنچتے ہی وہ زائل ہو گئی اور شدید نقاہت اور بے پناہ تکلیف نے اس کے ذہن کو دوبارہ طریق کر دیا۔ ان دونوں کو آپریشن روم میں لٹاتے ہی صفدر نے انٹرکام پر X2 کو کال کرنا شروع کر دیا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ دونوں X2 ان کے سامنے میزوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ جب رابطہ نہ ہوا تو انہوں نے پریشان ہو کر جولیا کو فون کیا۔ فون سنتے ہی جولیا بھی پریشان ہوگی۔ جولیا نے انہیں ایک مخصوص نمبر بتایا کہ اس نمبر پر فون کرو، فوراً ایمرجنسی ڈاکٹر آ جائیں گے۔ اس نے انہیں خود وہاں سے چلے آنے کا کہا، کیونکہ X2 کا حکم تھا کہ وہ لوگ کسی اور آدمی کے سامنے نہ آئیں، اس لیے مجبوری تھی۔ صفدر نے کریڈل دبا کر سلسلہ منقطع کیا اور پھر جولیا کے بتلائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جلدی رابطہ مل گیا۔ کون بول رہا ہے؟ ایک نرم اور آواز انہیں سنائی دی۔ عمران صاحب شدید زخمی حالت میں ہیں اور وہ آپریشن روم میں موجود ہیں۔ ایک اور آدمی بھی ان کے ساتھ نہایت تشویشناک حالت میں ہے، مہربانی فرما کر فوراً پہنچیں، صفدر نے پریشان لہجے میں کہا۔ اوکے سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ چلو چلیں، کیپٹن شکیل، مس جولیا کو حکم ہے کہ ہم وہاں سے چلے آئیں، صفدر نے ریسیور رکھ کر کیپٹن شکیل سے کہا، اور پھر کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ مجبوری تھی، ورنہ عمران کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کے لیے ان کا دل نہیں چاہتا تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض کوٹھی تھی، فلک کالونی کی سب سے نمایاں کوٹھی، برج فلک، اس کا بڑا پھاٹک بند تھا۔ پھر ایک کار آ کر گیٹ کے سامنے رک گئی۔ مخصوص انداز میں 3 مرتبہ ہارن بجایا گیا اور پھر فاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک آدمی ہاتھ میں مشین گن اٹھائے باہر نکل آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کے قریب آ گیا۔ وائٹ، اس مسئلہ چوکیدار نے نقاب پوش سے کہا جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ لائن، نقاب پوش نے جواب دیا تو چوکیدار واپس کھڑکی سے ہوتا ہوا اندر چلا گیا۔ دوسرے لمحے فاٹک کھلتا چلا گیا اور کار اندر رینگتی ہوئی داخل ہو گئی۔ کار کے داخل ہونے کے بعد فاٹک دوبارہ بند ہو گیا۔ کار کوٹھی کے وسیع اور عالی شان پورچ میں جا کر رک گئی۔ سب سے پہلے دروازہ کھول کر نقاب پوش باہر آیا اور پھر 3 اور آدمی بھی دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ وائٹ اسکارپین کو اٹھا کر روم نمبر 4 میں پہنچا دو، نقاب پوش جو کہ وائٹ لائن تھا اس نے ان تینوں آدمیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر برآمدے سے ہوتا ہوا سامنے والے دروازے میں داخل ہو گیا۔ مختلف دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا اور پھر اس نے مڑ کر اس کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹکی چڑھا دی۔
اس نے سامنے دیوار میں لگی ہوئی الماری کھولی اور پھر اس میں رکھی ہوئی بھاری مشین جس پر ایک چھوٹی سی اسکرین بھی فٹ تھی کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی مشین میں زندگی سی پیدا ہوگی، مختلف چھوٹے چھوٹے بلب جلنے بجھنے لگے اور پھر اسکرین بھی روشن ہوگی۔ اسکرین پر مختلف رنگوں کی لہریں سی پیدا ہو رہی تھیں۔ وائٹ لائن نے مڑ کر لائٹ کا بٹن آف کر دیا تو کمرے میں گہری تاریکی چھا گئی۔ اب اسکرین زیادہ روشن تھی۔ وائٹ لائن نے مشین پر لگی ہوئی ایک ناب گھمانی شروع کر دی۔ ایک بڑے سے ڈائل میں لگی ہوئی سوئی ناب کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اور پھر ایک مخصوص نمبر پر جب سوئی پہنچی تو وائٹ لائن نے ناب گھمانا بند کر دیا اور ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ ایک تیز دھماکہ سا ہوا اور اسکرین پر لہریں تیزی سے بننے اور بگڑنے لگیں اور پھر دھماکے سے ایک منظر اسکرین پر ابھر آیا۔ وائٹ لائن کرسی گھسیٹ کر مشین کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ خاصا بڑا آفس نما کمرہ تھا اور پھر میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے بھاری بھرکم آدمی کا چہرہ اسکرین پر پھیلتا چلا گیا۔ وہ آدھے سر سے گنجا تھا، وہ طوطے کی طرح مڑی ہوئی ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شیطانی چمک لیے سگار پی رہا تھا۔ وائٹ لائن نے ایک اور بٹن دبایا اور بٹن دبتے ہی وہ آدمی چونک پڑا۔ اس نے سامنے دیکھا اور پھر اس نے سگار منہ سے نکال کر میز پر رکھی ہوئی بڑی سی ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ ہیلو وائٹ لائن اسپیکنگ سر، وائٹ لائن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گریٹ لائن اسپیکنگ ڈس اینڈ رپورٹ، اس آدمی کی بھاری بھرکم اور تخمانہ آواز سنائی دی۔ باس، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تصویر اس وقت میرے قبضے میں ہے اور اسکارپین بھی، وائٹ لائن نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویری گڈ وائٹ لائن، گریٹ لائن نے جواب دیا۔ ویسے اس کا چہرہ بدستور سپاٹ تھا۔ شکریہ سر، بہت جدوجہد کے بعد کامیابی ہوئی، وائٹ لائن نے جواب دیا۔ تصویر بھیج دو آپریشن نمبر 3 کے ذریعے، گریٹ لائن نے تخمانہ لہجے میں کہا۔ اوکے سر، وائٹ لائن نے جواب دیا اور پھر اس نے کوٹ کو اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ لفافے میں سے تصویر نکال کر اس نے ایک لمحے کے لیے تصویر کو دیکھا اور پھر اس نے مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی ایک چھوٹا سا خانہ کھل گیا۔ اس نے تصویر اس خانے میں فٹ کر دی اور پھر خانہ بند کر کے اس نے 2-3 اور بٹن دبا دی اور پھر اسکرین پر دیکھنے لگا۔ گریٹ لائن بغور سامنے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے وائٹ لائن؟ یہاں تو اسکرین سادہ ہے۔ گریٹ لائن نے وائٹ لائن سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باس؟ وائٹ لائن نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس نے آپریشن 3 کا بٹن دبا کر خانہ کھولنے والا بٹن دبایا تو تصویر وہاں موجود تھی۔ اس نے تصویر باہر نکال کر دیکھی تو تصویر صحیح تھی۔ تصویر سامنے کرو، گریٹ لائن نے کہا تو وائٹ لائن نے تصویر سامنے کر دی۔ یہ تو سادہ کاغذ ہے، گریٹ لائن نے کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کا آثار نمایاں تھے۔ باس، یہ تصویر ہے، یہ سادہ کاغذ نہیں ہے، وائٹ لائن نے انتہائی پریشان نظروں سے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے تصویر پر موجود بندر اب اس کا منہ چڑھا رہا ہو۔ کوئی اور تصویر آپریشن 3 کے ذریعے بھیجو، گریٹ لائن نے تخمانہ لہجے میں کہا۔ یہ بہتر باس، وائٹ لائن نے جواب دیا اور پھر اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور پھر ایک الماری کھول کر ایک تصویر نکالی اور اس تصویر کو لا کر اس نے اسی طرح خانے میں ڈال کر بٹن دبائے۔ یہ تصویر تو پہنچ گئی ہے، مشین ٹھیک کام کر رہی ہے، گریٹ لائن نے پریشان لہجے میں کہا۔ یہ آپریشن 3 کا جدید ترین نظام تھا۔ یہاں خانے میں ڈالی گئی تصویر بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کر مطلوبہ ریسیور میں پہنچتی تھی۔ یہاں آٹومیٹک نظام سے وہ ایک اسکرین پر نظر آتی تھی اور اس میں لگا ہوا کیمرہ اس کا پرنٹ تیار کر کے 1 منٹ میں بھی کم عرصے میں وہ باہر نکال دیتا تھا۔ دوسری تصویر اسی نظام کے تحت وہاں پہنچ گئی تھی۔ پہلی تصویر دوبارہ بھیجو، گریٹ لائن نے حکم دیتے ہوئے کہا تو وائٹ لائن نے خانہ کھول کر پہلی والی تصویر نکالی اور اس کی جگہ دوسری تصویر دوبارہ خانے میں فٹ کر کے بٹن دبا دیے۔ کچھ نہیں ہوا، صرف سادہ کاغذ ہے، تصویر کا کوئی نقش موجود نہیں، گریٹ لائن نے کہا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ ادھر وائٹ لائن کی بھی یہی حالت تھی۔ میرے خیال میں اس تصویر پر کوئی مخصوص کیمیکل لگایا گیا ہے جو کیمرہ اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتا، گریٹ لائن نے کہا۔ جی ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، وائٹ لائن نے بے چارگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اتنی اہم اور قیمتی تصویر کے ساتھ ضرور کوئی خاص حرکت کی گئی ہوگی، گریٹ لائن نے کہا، مگر وائٹ لائن خاموش رہا۔ اوکے وائٹ لائن، اب ایسا کرو، تم فوراً تصویر سمیت یہاں ہیڈ کوارٹر پہنچنے کی کوشش کرو۔ گو اس طرح رسک ضرور بڑھ جائے گا مگر مجھے امید ہے کہ تم کامیاب رہو گے، گریٹ لائن نے کہا۔ بہتر جناب، میں آج ہی واپسی کا پروگرام بنا لیتا ہوں۔ وائٹ اسکارپین کے متعلق کیا حکم ہے؟ وائٹ لائن نے پوچھا۔ ارے چھوڑو، اس کی موت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، گریٹ لائن نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو وائٹ اسکارپین کی رہائی کا غیر متوقع حکم سن کر حیران رہ گیا مگر مجبور تھا۔ باس کو حکم تھا اس لیے اس نے صرف اوکے کہا اور پھر بٹن آف کرنے شروع کر دیے۔ بٹن آف کرتے ہی اسکرین تاریک ہو گئی اور مشین بھی بے جان ہو گئی۔ وائٹ لائن نے تصویر اٹھا کر الماری کے خانے میں رکھی اور پھر الماری بند کر دی۔ الماری بند کر کے وہ جیسے ہی مڑا اسے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ پھر اس نے تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا اور دروازہ کھول دیا۔ اسی لمحے ایک آدمی بھاگتا ہوا اسے ٹکرا گیا۔
باس وائٹ اسکارپین نے حملہ کر دیا، ٹکرانے والا آدمی نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا، مگر وائٹ لائن بغیر جواب دیے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ بڑا سا کمرہ نیم تاریک تھا اور اس ایک غیر ملکی کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستخط ہوئی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کم ان، غیر ملکی نے سخت لہجے میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک اور غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ کیا رپورٹ ہے؟ پہلے غیر ملکی نے پوچھا۔ باس غائب ہے اور ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے۔ نمبر 3 جو وائٹ لائن کے تعاقب میں تھا ناکام لوٹ آیا ہے۔ نمبر 26 اور نمبر 11 جنہیں باس نے فوری طور پر طلب کیا تھا اس میں سے نمبر 11 واپس آیا ہے۔ اس نے رپورٹ دی ہے کہ باس کو چند مقامی آدمی بے ہوش کر کے لے جا رہے تھے۔ سرکلر روڈ پر مقابلہ ہوا اور نمبر 26 مارا گیا۔ 3 اور مقامی آدمی بھی اس مقابلے